أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق اللہ العظیم۔ پاکستان کے طاقتور طبقوں اور جرنیلوں سے چند ضروری گزارشات عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، انسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کریم سے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے برابر کیا، فعدلک، ٹھیک ٹھاک کر دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر جس صورت میں چاہا تیری ترکیب بنا دے۔ ہمارے جرنیلوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں بنایا کس نے ہے، ہمیں سجایا کس نے ہے، ہمیں سنوارا کس نے ہے، ہماری تصویر کس نے بنائی ہے۔ اس تصویر بنانے کے اندر کیا 100 میں سے 1% حصہ بھی والدین کا ہے؟ 1% بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تصویر چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں، ہر ایک کو نئی تصویر عطا کرتے ہیں، 200 سے زائد ہڈیاں بناتے ہیں، 13 کروڑ کیمرے آنکھوں میں لگاتے ہیں اور دل بناتے ہیں جو یومیہ 1 لاکھ مرتبہ دھڑکتا ہے، 30 لاکھ مرتبہ مہینے میں دھڑکتا ہے، سال اور پوری زندگی میں کتنی مرتبہ دھڑکتا ہوگا۔ پھیپھڑے بناتے ہیں جو یومیہ 25,000 مرتبہ سانس لیتے ہیں۔ آنتوں کا عجیب و غریب نظام بنایا جو کھانے کی چیزوں سے مختلف قسم کے اجزاء غذائیہ وٹامنز حاصل کرتے ہیں اور جسم کا حصہ بناتے ہیں۔ جو جگر بنایا 500 قسم کے کام کرتا ہے، گردوں میں 10 لاکھ چھلنیاں لگا دی، اور پھر عجیب و غریب نظام پورے جسم کا بنا دیا ہے۔ تو یہ انسان کا یہ نظام کس نے بنایا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے رب کریم نے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ مال و دولت عارضی ہے، یہ طاقت عارضی ہے، یہ عہدے عارضی ہیں۔ بہت سارے لوگ ان منصبوں پر آئے چلے گئے، کتنے لوگ آج گھروں میں پڑے ہیں معذور ہو گئے، کتنے جرنیل معذور ہو گئے، کتنے جرنیل گھروں میں پڑے ہیں آج چل پھر نہیں سکتے، کتنے جرنیل اور افسران آج قبروں میں جا چکے ہیں، ان کی قبروں کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں طاقت دیتے ہیں، آزمائش اور امتحان کے لیے دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے مال و دولت کے کمانے کے لیے نہیں، اور ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا کی لذات حاصل کر لیں، دنیا کی بڑی بڑی کوٹھیاں اور بنگلے بنا لیں۔ اصل جرنیل تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو اتنے عظیم جرنیل تھے، سبحان اللہ، کہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جہاد کرتے تھے، 100 افراد ان پر حملہ آور ہوتے تھے، لیکن وہ سب کو دوسرے ہی لمحے نیچے پچھاڑ رہے ہوتے تھے، گرا رہے ہوتے تھے۔ رومیوں کے ایک جنگ کے اندر رومیوں کا 60,000 کا لشکر آیا، تو جو امیر تھے انہوں نے پوچھا ان کے مقابلے میں کون جائے گا؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں جاؤں گا۔ فرمایا کتنے افراد ساتھ لے جاؤ گے؟ کہنے لگے کہ ویسے تو ہم 10 ہی کافی ہیں، اگر آپ اجازت دیں۔ امیر نے کہا کہ نہیں، تم 10 نہ جاؤ، 60,000 کے مقابلے میں 60 افراد لیتے جاؤ۔ 60 افراد لے کر گئے، پھر مقابلہ کیا، اور الحمدللہ 60 افراد نے 60,000 کو پچھاڑ دیا اور انہیں شکست دے دی۔ آج افسوس و دکھ کا مقام یہ ہے، وہ پاکستان جو قرآن و سنت کے نظام کے لیے بنا تھا، جس میں 20 لاکھ افراد نے شہادتیں قبول کی تھیں، اور اس کے بعد لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے تھے، لاکھوں بچیاں بے گھر ہو گئی تھیں، اور کتنی سکھوں کے ہاتھوں میں چلی گئیں۔ آج وہ پاکستان پوری دنیا کے سامنے ایک عجیب و غریب اس کی فضا بن چکی ہے
کہ پوری دنیا وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، قرآن و سنت کے نظام پر حاصل کرنے والے ملک کے اندر سود کا نظام عام ہے، اور ہمارے ملک میں عدالتوں میں جو قانون چل رہا ہے وہ انگریز کا قانون چل رہا ہے۔ 75 سال بیت گئے۔ یہ آپ سے زیادہ سوال ہوگا، چونکہ آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، آپ کے ہاتھ میں قوت ہے، آپ سے سوال ہوگا انگریز کا نظام ختم کیا کہ نہیں کیا۔ آج اس انگریز کے نظام کی وجہ سے سارا انصاف کا نظام تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ جا کر عدالتوں میں جتنے جھوٹے مقدمات بنوا لو، پولیس کا نظام ایسا ہے وہاں جھوٹے مقدمات بنا لو۔ آپ کے پاس ایک سی ٹی ڈی ہے جو داڑھی پگڑی والوں کو اور اسلامی نظام کے چاہنے والوں کو اور جہاد کے چاہنے والوں کو اٹھا اٹھا کر لے جا رہی ہے اور ظلم و ستم کا نشان بنا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا، کیونکہ آپ کے پاس قوت ہے۔ آپ نواز شریف کو فوج لے کر آئی، بھٹو کو فوج لے کر آئی، زرداری کو فوج لے کر آئی، عمران خان کو فوج لے کر آئی، لیکن سارے تجربے ناکام ہوئے، اس سے کہ یہ سارے کے سارے خود ہی اپنے چند فٹ کے جسم پر قرآن و سنت کا نظام نافذ نہیں کر سکتے تو پورے ملک پر کیسے کریں گے؟ سب نے مل کر لوٹا، بھٹو خاندان نے لوٹا، پیپلز پارٹی نے لوٹا، مسلم لیگ نے لوٹا، تحریک انصاف نے لوٹا۔ ان لوٹیروں کو آپ ہی کے لوگ لاتے رہے، نتائج کیا نکلے؟ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آج پوری دنیا پلٹ رہی ہے۔ ان طاغوتی شیطانی انگریز کے نظام سے پوری دنیا تنگ آ چکی ہے۔ ساری دنیا کا نظام تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ امریکہ کا نظام تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، برطانیہ کا نظام تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اب اللہ کے نظام نے آنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پرفیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، رب رحمان کی بناوٹ، سجاوٹ، کاریگری میں اور ترتیب میں کوئی کمی بیشی نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا سورج بے عیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ستاروں کا نظام بے عیب ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین کے چلنے کا نظام بے عیب ہے، اللہ تعالیٰ کے پھلوں پھولوں سبزیوں کا نظام بے عیب ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق جو فرمائی ہے وہ بے عیب ہے۔ کہیں عیب رکھا ہے تو عبرت کے لیے رکھا ہے۔ یہ معصوم بچے، یہ بے حساب دلہنیں، بے حساب دلہاں کس کی تخلیق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ جب اس کی ہر چیز بے عیب ہے، اس کا نظام بھی بے عیب ہے، لا ریب ہے، لا شک ہے۔ آج پوری دنیا بتلا رہی ہے کہ شراب کے کتنے نقصانات ہیں، سود کے کتنے نقصانات ہیں، پوری دنیا بتلا رہی ہے کہ بدکاریوں کے کتنے نقصان ہیں، فحاشی کی وجہ سے آج پوری دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو گیا، عزتیں لٹ رہی ہیں۔ اس سے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگ اسلامی نظام کے بارے میں سوچنا شروع کریں، راتوں کو آہوزاری شروع کریں۔ یقیناً آپ کے اندر ایسے افراد ہیں جو اس کے لیے فکر مند ہیں، لیکن سامنے آنے سے گھبراتے ہیں۔ راتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، آہوزاری کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کر دیں۔ اور یہ مقبول جان صاحب نے فرمایا بنگلہ دیش کے اندر ہر سال 50,000 بچیاں پوری دنیا میں فروخت ہو رہی ہیں۔ آج پوری دنیا میں ظلم و ستم عام ہے، یہی حال پاکستان میں ہے۔ پاکستان اسلامی ریاست کے لیے بنا تھا لیکن اسلامی ریاست بن نہیں سکا۔ اسلامی ریاست اس کو بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلامی ریاست کے اندر قرآن و سنت کا نفاذ عدالتوں میں ہوتا ہے، پاکستان میں نہیں ہے۔ اسلامی ریاست کے اندر ڈانس اور رقص و سرور نہیں ہوتے، پاکستان کے اندر ڈانس اور رقص و سرور ہوتے ہیں۔ اسلامی ریاست کی فوج جہاد کی طرف جاتی ہے اور جہاد کے میدان سنبھالتی ہے۔ پاکستانی فوج جہاد کے میدانوں میں نہیں آ رہی بلکہ امریکہ یہود و نصارہ کا ساتھ دیتی نظر آتی ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنائیں، پاکستان کی عدالتوں میں قرآن و سنت کا نفاذ ہو، پاکستان میں نظام صلاۃ قائم ہو، پاکستان میں نظام زکوٰۃ قائم ہو۔
پاکستان کا معاشی نظام تباہی کے دہانے پر پہنچا کھڑا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب بھیج کر ہمارا معاشی نظام تباہ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے، ہم سمجھ سکیں کہ اللہ ناراض ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اب IMF کے سامنے جھکنے کے بجائے، سودی قرضے لینے کے بجائے پاکستان میں قرآن و سنت کو نافذ کریں اور مدینے کی ریاست بنائیں۔ حقیقی معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیسی زندگی تھی، چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ ہمارے حکمراں بھی حسب توفیق چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی، صحابہ کرام کی زندگی کیسے تھی؟ آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی اور ان کے تاریخی واقعات پوری دنیا میں چمک رہے ہیں، روشن مثال بن چکے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس بھی وقت ہے کہ اسی طاقت کو اچھے کاموں کے استعمال کریں، پاکستان میں قرآن و سنت کے لیے استعمال کریں، اور پاکستان کے اندر بجائے اس کے کہ غریبوں پر بوجھ ڈالا جائے، عوام پر بوجھ ڈالا جائے۔ عوام کی تو کتنی بڑی تعداد، عورتیں خودکشیاں کرنا چاہتی ہیں، مرد خودکشیاں کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں، کرائے کے گھر کے پیسے نہیں ہیں، کتنی عورتیں اپنی عزتوں کو بیچ رہی ہیں۔ اس کا سوال آپ سے ہوگا کہ آپ کے پاس طاقت تھی، آپ نے کیا کیا؟ ہم تو آواز بلند کر رہے ہیں۔ اس جو ہے قرآن و سنت کے جو جد و جہد آج امت میں پیدا ہوئی ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ اگر 50 ملک افغانستان میں آ کر اور افغانستان کی آرمی ان کے ساتھ ملی، ایجنسیاں ان کے ساتھ ملی، 60-70 ہزار مجاہدین مقابلے میں اٹھے، انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے 50 ملکوں کو اور افغانستان کی حکومت کو، افغانستان کی فوج ایجنسیوں کو شکست دے دی، تو پاکستان میں جو فضا آ رہی ہے، لہریں اٹھ رہی ہیں قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے، وہ روکی نہیں جا سکتی۔ انہوں نے آنا ہے، وہ آ کر رہیں گی۔ اب مدارس کی نسبت سکول و کالج کے بچے زیادہ اسلامی نظام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور فوجی افسران کے بچے زیادہ قرآن و سنت کے نفاذ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ آپ ان کو روک نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے اپنے چھوٹے سپاہیوں پر بھی رحم کریں، اور فوجیوں پر رحم کریں، پولیس پر رحم کریں کہ ان کو مجاہدین کے ساتھ لڑنے کی طرف نہ لگائیں، بلکہ اپنی کوششیں کریں کہ پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ ہو، اور پاکستان ایک مثالی ریاست پوری دنیا میں بن جائے۔ پاکستان سے بے حیائی ختم ہو، فحاشی ختم ہو، دھوکہ دجل ختم ہو، فراڈ ختم ہو، اور ملک کے جو لٹیرے ہیں ان سے احتساب ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام والی زندگی، ہمارے حکمراں وہ زندگی اپنائیں، سادہ زندگی اپنائیں، اور تعیشات کو چھوڑنے والے بن جائے۔ ورنہ اس ملک میں اگر معاشی بحران شدت اختیار کر گیا تو پھر حالات اتنے سخت بنیں گے کہ ہمارے حکمراں اور ہمارے فوجی افسران اور پولیس افسرانوں کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان سمیت پوری دنیا میں قرآن و سنت کے نفاذ کی بہاریں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔